بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران جناب اسپیشل میں خوش آمدید۔ آج بات کریں گے ان نام نہاد کالم نگاروں کے بارے میں جو کسی نہ کسی پارٹی یا کسی نہ کسی شخصیت کے پے رول پہ پلتے ہیں، جن کا اپنا کوئی تجزیہ، ایمان، اخلاقیات نہیں ہوتی۔ ان کو جو ایجنڈا دیا جاتا ہے، جس موضوع پہ بات کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، وہ صرف اسی پہ ہی بات کریں گے، اسی پہ لکھیں گے۔ اگر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو اچھا بیان کرنا ہے، تو جتنا مرضی ان کو جھوٹ لکھنا پڑے، بولنا پڑے، وہ اس کی شان میں قصیدے لکھنا شروع کر دیں گے۔ اور کسی اچھی خاصی شخصیت یا اچھی خاصی چیز کے بارے میں اگر اس کو بدنام کرنے کے لیے بولا جائے، تو چاہے کچھ نہ بھی غلط ہو، وہ ایسی باتیں لکھیں گے کہ پڑھنے والا، سننے والا سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یار واقعی کچھ نہ کچھ غلط تو ہے جو یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہائر کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، پاکستان میں بے شمار ہیں، اور پاکستان کا نظام قانون ایسا ہے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی چیز کے آپ غلط خبریں بھی لکھو، ٹی وی پہ بتاؤ، تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب پچھلے دنوں ایک کالم لکھا ہے، اور کالم نگار کا نام ہے، عورت ہے، شازیہ عطا مری صاحبہ۔ انہوں نے جو ہے پیپلز پارٹی کی شان میں اور آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی شان میں جو قصیدے لکھے ہیں، کچھ سمجھدار اور نالج رکھنے والا انسان تو اسے پڑھ کے اپنی ہنسی نہ روک سکے۔ ایسی باتیں اس میں لکھی انہوں نے یہ تو لکھا کہ پیپل پارٹی واحد جماعت تھی جو آمریت کے خلاف جدوجہد کے لیے وجود میں آئی تھی۔ انہوں نے اس میں یہ نہیں لکھا کہ پیپلز پارٹی کو بنانے والا ایک آمر کا وزیر خارجہ تھا۔ انہوں نے یہ تو لکھا کہ بانی PPP ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، اور بڑا پروپیگنڈا سٹائل میں وہ لکھتے ہیں نا کہ کیا اتفاق ہے کہ بھٹو کو پھانسی بھی پنڈی میں دی گئی اور بے نظیر کو قتل یا شہید بھی پنڈی میں کیا گیا، اور اب جو ان کے کو چیئرمین ہیں آصف علی زرداری، ان کا احتساب بھی پنڈی میں ہو رہا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا احتساب پنڈی میں کیوں ہو رہا ہے۔ بہتر ہوتا کہ وہ یہ بھی لکھ دیتی کہ ان کا احتساب پنڈی میں اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ سندھ میں، کراچی میں اثر انداز ہو رہے تھے تفتیش پہ، کارروائی پہ، نیب کو کارروائی نہیں کرنے دی جا رہی تھی، دھمکیاں دی جا رہی تھیں، تو یہ چیزیں بھی لکھ دیتے۔ لیکن کیونکہ یہ سچ ہے اور یہ اس چیز پہ لکھنے کا ان کو لفافہ نہیں ملا، تو اس پہ وہ بات نہیں کریں گے۔ یہ بھی بتا دیتے کہ 13 سال لگاتار سندھ میں حکومت کرنے کے باوجود لاڑکانہ کے، سکھر کے، جام شورو کے، حیدرآباد کے، کراچی کے کیا حالات ہیں، یہ بھی بتا دیتی۔ عوام کو 13 سال میں کیا ریلیف دیا ہے، یہ بھی بتا دیتی۔ پچھلے جو انہوں نے حکومتیں رہی ہیں تو وہ تو الگ ہے نا، وہ تو بات ہی نہیں کر رہے۔ جو بھی 13 سال لگاتار انہوں نے حکومت کی ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی بتا دیتی کہ سندھ تو کچھ کر نہیں رہا، اور اگر وفاق آگے کچھ کرنا چاہتا ہے سندھ کی عوام کے لیے تو 18ویں ترمیم آڑے آ جاتی ہے، اس کا رونے لگ جاتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارا اختیار ہے، ہمارا کام ہے، ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا۔ وہ بھی آپ لکھ دیتی، لیکن وہ باتیں آپ نہیں لکھیں گی، کیونکہ آپ کا لفافہ بند ہو جائے گا، آپ کا روزگار بند ہو جائے گا۔ آپ جیسے لوگوں کو صرف پیسے سے لینا دینا ہے،
سچ جھوٹ، کسی کا نفع نقصان، آپ کو ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کی بلا سے کوئی مرتا ہے مرے، کوئی لٹتا ہے لٹے، کوئی جلتا ہے جلے، آپ نے مزے کرنے ہیں، آپ نے انتظار میں رہنا ہے کہ ہڈی پڑے اور ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے کیا خدمت پیش کرنی ہے۔ اتنا کام ہے آپ جیسے کالم نگاروں کا۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان، مہنگائی پورے پاکستان میں مہنگائی ہے، عالمی سطح پہ مہنگائی ہے، اور عمران خان صاحب کی حکومت جتنا ریلیف دے سکتی ہے پوری کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ تو اس تناظر میں وہ آٹا، چینی، گھی، دالیں، ان چیزوں پہ کچھ سبسڈی دینے کا پلان کیا ہے گورنمنٹ نے، اور اس پہ 33% رعایت دی جائے گی۔ لو طبقہ جو ہے 30,000 سے کم آمدن والے لوگوں کو، تو سب کے سب تو وفاقی حکومت نہیں دے رہی، وفاقی حکومت اس میں 35% شیئر کرے گی، اور صوبہ پنجاب، KPK، GB، بلوچستان، آزاد کشمیر، جہاں جہاں بھی PTI کی گورنمنٹ ہے یا ان کے اتحادیوں کی گورنمنٹ ہے، تو وہاں سب نے اس کو بڑا حوصلہ افزا اقدام سمجھا ہے، سب اس کے سپورٹ کے لیے آگے آئے ہیں، سب صوبے۔ اس میں 65% پیسہ صوبے نے دینا اور 35% وفاق نے دینا، لیکن سندھ اس میں بھی ایگری نہیں ہوا۔ مطلب وہ 13 سال حکومت کرنے کے بعد سندھ کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے 65 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور باتیں کرتے ہیں کہ ہم شہید کی پارٹی ہے، بھٹو کی پارٹی ہے، عوام کی بات کرتے ہیں، عوام کے لیے آئے ہیں، اور ان کے وزیر اعلیٰ اسمبلی میں کھڑے ہو کر سندھ پاکستان پھر توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، سندھ کو الگ بنانے کی باتیں کرتے ہیں، انتشار پھیلانے کی باتیں کرتے ہیں۔ اور وہ لکھتی ہیں کہ بلاول کو 3 سال ہوئے ہیں عملی سیاست میں قدم رکھے ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی سیاسی بصیرت سے بڑے بڑے سیاستدانوں کو مات دے دی ہے۔ پتہ نہیں اب وہ سیاسی بصیرت کس چیز کو سمجھتی ہیں، اور پتہ نہیں بڑے بڑے سیاستدان وہ کس کو سمجھتی ہیں۔ بڑے بڑے سیاستدان تو قائم علی شاہ، آصف زرداری، اعتزاز احسن، قمر الزمان کائرہ، اور خود لطیف کھوسا، یوسف رضا گیلانی، یہ بڑے بڑے نام ہیں۔ پیپل پارٹی میں شاید ان کو مات دینے کا کہہ رہی ہیں کہ بڑے بڑے سیاستدانوں کو مات دے دی ہے۔ باقی تو کوئی عقل مندانہ بات تو بلاول کے منہ سے میں نے آج تک سنی نہیں۔ اس کو بھی خود کو تو عقل ہے نہیں، سمجھ ہے نہیں، کیا بات کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کو بھی پرچی لکھ کے دے دیتے ہیں، وہ بیچارہ بھی بس بچوں کی طرح پڑھ کے سنا دیتا ہے جو پرچی لکھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کیا سیاسی بصیرت ہے ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو خدا کا خوف کریں، ان جیسے کالم نگاروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ مرنا بھی ہے، دنیا ہی سارا کچھ نہیں ہے، پیسہ ہی سارا کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ایک عدالت لگنی ہے۔ یہاں تو آپ پروپیگنڈا کر لیں گے، غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط ثابت شاید کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، لیکن آگے بھی آپ نے جواب دے ہونا ہے۔ آپ غلط بیانی کرتے ہیں، آپ عوام کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ آپ اگر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، تو آپ کا رائٹ ہے کہ سچی بات، صحیح بات عوام تک پہنچانی، لیکن آپ قلم کی طاقت کو ناجائز استعمال کر رہے ہیں، اپنا جیبیں بھرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ جیسوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔